یہ جتنی پوری دنیا میں، ہمارے ملک میں بھی دیکھو پرانے پرانے کھنڈر پڑے ہیں، کہیں بڑی بڑی حویلیاں ویران پڑی ہیں، محل ویران پڑی، کیوں؟ اللہ اکبر۔ انسان کی جب تخلیق ہوتی ہے، جب انسان پیدا ہوتا ہے، تو پانی کے ایک گندے قطرے کے ساتھ انسان کو وجود دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اگر کپڑوں کو لگ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ کپڑوں پر نجاست لگ گئی کہ ان کو پاک کرنا ہے، نماز نہیں ہوگی۔ کس بات کا تکبر ہے انسان کو بھائی؟ ذرا سا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ شاید موت نہ آ جائے، نس نہ پھٹ جائے، ڈاکٹر کے پاس بھاگتا پھرتا ہے۔ ذرا سا پخانہ رک جائے تب بھی ٹینشن ہو جاتی ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جائے تب بھی گھبرا جاتا ہے۔ تکبر کس بات کا ہے؟ بہت زیادہ دولت ہے، اس بات کا تکبر ہے۔ کل تک جن کے پاس بہت زیادہ دولت تھی، آج وہ سڑکوں پر بیٹھے ہوئے بھیک مانگ رہے ہیں۔ کل تک جن کے پاس بہت زیادہ دولت تھی، آج ان کے محلوں کے کھنڈرات کھڑے ہیں، کوئی وہاں پر ایک وقت میں صفائی کرنے والا نہیں ہے۔ بادشاہ اکبر کی جو بیگم تھی، شاہجہاں کی بھی جو بیگم تھی، جب دربار لگتا تھا بادشاہ کا، عدالت لگتی تھی اور لوگوں کو فیصلے کرتا تھا، سزائیں سناتا تھا، تو بیگم پردے کے پیچھے بیٹھی ہوتی تھی۔ دریائے جہلم کے کنارے اس کا مزار ہے اب بھی، اور وہاں کوئی نہیں ہے، آج ویرانہ ہے، جانور بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اس عورت کی یہ تاریخ ہے کہ اگر بادشاہ نے کہا کہ کسی کو پھانسی دے دو تو اس نے صرف پردے کی کنی پکڑ کے جب ہلاتی تھی تو بادشاہ سمجھ جاتا تھا کہ بیگم اس فیصلے سے ناراض ہو گئی، فوراً قاضی کو کہتا تھا نہیں فیصلہ بدلو، اس کو پھانسی کی بجائے رہا کر دیا جائے۔ جن کے پردے کی کنی ہلانے سے لوگوں کے فیصلے تبدیل ہو جاتے تھے، آج ان کی قبریں جو ہیں ویران پڑی ہیں، وہاں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ کس بات کا تکبر؟ کچھ لوگوں کو تکبر ہے کہ ہمارے پاس دولت بہت ہے، کچھ لوگوں کو تکبر ہے کہ ہمارے پاس حکومت ہے، کچھ لوگوں کو تکبر ہے کہ ہم بہت بڑے افسر بن گئے، کچھ لوگوں کو تکبر ہے کہ ہم بہت اعلیٰ عہدے پر بیٹھے، کچھ لوگوں کو تکبر ہے کہ ہم جیسا عالم کوئی نہیں، کچھ کو تکبر ہے کہ ہماری طرح شاید بولتا کوئی نہیں، کچھ لوگوں کو تکبر ہے کہ ہماری طرح حسین کوئی نہیں، کچھ کو تکبر ہے کہ ہماری طرح کوئی پڑھا نہیں سکتا، کئیوں کو تکبر ہے کہ ہماری طرح کسی کے پاس علم کی دولت موجود نہیں، کئیوں کا تکبر ہے کہ ہمارے جیسا کوئی مستری نہیں ہے۔ قبرستان بھرے پڑے ہیں ایسے تکبر کرنے والوں کے ساتھ جو کل تک یہ کہتے تھے کہ ہمارے علاوہ یہ کام کوئی دوسرا کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اچھے اچھے تکبر کرنے والے لوگ جو اس وہم میں رہے ساری زندگی کہ میں فلاں سے اعلیٰ ہوں، میں فلاں سے بھی اعلیٰ ہوں، میں فلاں سے بھی اعلیٰ ہوں۔ ارے تمہارے جنازے کو لوگ اٹھا کے اپنی مرضی سے دائیں بائیں کریں گے، تمہیں اپنی مرضی سے جس جگہ مرضی لے جا کے دفنا دیں گے، تم کسی سے اعلیٰ نہیں ہو۔ دنیا میں اگر کوئی ذات سب سے اعلیٰ ہے تو صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تکبر نے بیڑا غرق کر دیا ہے، غرور نے ہمیں علیحدہ کر دیا۔ غرور کرنے والا بندہ ٹوٹ جاتا ہے دوسروں کے ساتھ۔ غرور کرنے والا گھر میں الگ تھلگ ہے، معاشرے میں الگ تھلگ ہے، سماج میں الگ تھلگ ہے، اور لوگوں کی نگاہ میں بھی برا، اللہ کی نگاہ میں بھی برا۔ اور کس بات پر غرور کر رہے ہیں جی؟ بلے شاہ نے بڑا سونا شعر کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرمایا دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا۔ کئی لوگ خوش ہوتے ہیں نا کہ میرا دشمن مر گیا، فلاں مر گیا۔ فرمایا کس بات پر خوش ہوتا ہے؟ کیا تیرے گھر میں موت نہیں آنی؟ اس بات پر خوش ہوا جا سکتا ہے جو حادثہ ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتا، جو حادثہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اس بات پر کیا خوش ہو سکتے ہیں آپ؟ تکبر جو ہے لا علاج بیماری ہے۔ لوگ سلام کرنے لگتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمیں سلام کر رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نہیں کہا الحمدللہ رب العالمین؟ یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے یہ کیا فرمایا؟ فرمایا تمام تعریفیں اس پالن ہار کے لیے
جو سارے جہانوں کا رب ہے. مطلب اگر کسی نے کہا کہ شفیع بھائی یہ کپڑے بہت اچھے لگ رہے تو یہ شفیع کی تعریف نہیں ہے, یہ اللہ کی تعریف ہے کہ اس نے اس کو اس قابل بنایا کہ اس نے بہترین لباس پہنا. یہ تعریف در حقیقت اس انسان نہیں, کیونکہ ساری تعریفیں ہیں ہی اللہ کے لیے. عمارت اگر خوبصورت ہے تو یہ اللہ کی توجہ کی وجہ سے خوبصورت ہے, اس کے کرم کی وجہ سے خوبصورت تعمیر کی گئی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مصور کے دماغ میں بات ڈالی, تب یہ فن اترا ہے اس کا اینٹوں کے اوپر, ورنہ یہ اتر نہیں سکتا تھا. وہ جب چاہے جس کی چاہے مت نہیں مار دیتا. لوگوں کو تو اپنے کپڑے پہننے کی تمیز نہیں رہتی. یہ فن تمہیں کس نے دیا کہ تم اچھا بولتے ہو, اچھا کھاتے ہو, اچھا پیتے ہو, بہترین انداز میں اٹھتے ہو, بہترین انداز میں لکھتے ہو, بہترین انداز میں ملتے ہو. یہ تمہارا فن نہیں ہے, یہ تمام تعریفیں تو اللہ کے لیے ہیں جس نے سارے جگ کو بنایا ہے. جب غرور آتا ہے نا اپنے مزاج میں, جب تکبر آ جاتا ہے ہمارے میں, پھر زوال شروع ہو جاتا ہے. زوال سمجھتے ہیں؟ یہ جتنی پوری دنیا میں, ہمارے ملک میں بھی دیکھو پرانے کھنڈر پڑے ہیں, کہیں بڑی بڑی حویلیاں ویران پڑی ہیں, محل ویران پڑی. کیوں؟ جو ان محلوں میں رہتے تھے نا دماغ میں فطور بھر گیا, اچھا اب ہمارے علاوہ تو کوئی ہے ہی نہیں. جب بندے کے پاس جوانی آتی ہو کہ یار میرے علاوہ کون ہے جو اتنا پاور میں ہو, دولت مند سوچتا ہے میرے علاوہ کون ہے, جس کے پاس اتنا پیسہ ہے. عالم سوچتا ہے میرے علاوہ کون ہے جس کے پاس اتنا علم ہے. جب دماغ میں فطور آ جاتا ہے نا کہ اچھا میں ہی ہوں سب سے پرفیکٹ بندہ, تو پھر زوال شروع ہو جاتا ہے. اللہ کی جو چکی ہے نا خدا کی, وہ بڑی تیز نہیں چلتی, بڑی آہستہ چلتی ہے, لیکن اتنا باریک پیس دیتی ہے کہ پیچھے بچتا کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں بچتا پیچھے. روٹی کے لالے پڑ جاتے ہیں. اقتدار والے دنوں میں اقتدار سے نیچے, نیچے والے اوپر. تکبر ایسی بیماری ہے. اللہ کو بندہ کون سا پسند ہے؟ اللہ نے جس کو عزت دی ہو, کھانا دیا ہو, کپڑے دیے ہوں, صحت دی ہو, ماں باپ دیے ہوں, کچھ بھی نعمتیں اللہ نے اس کو دی ہوں, تو نعمتوں کے بعد روزانہ جو بندہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہو, اللہ کو شکر کرنے والا بندہ پسند ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.